مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے اپنے بڑے بھائی مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ پڑھایا، اور ٹیکنالوجی نے جہاں کہیں پہ بھی اپنے پنجے گاڑے ہیں تو بڑے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا ہے، ہر اعتبار سے لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں۔ اب وہ ان کی بدقسمتی تھی یا اس عوام کی خوش قسمتی تھی کہ وہ کالر مائک بالکل قریب لگا ہوا تھا، پڑھ رہے وہ سرن تھے لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے آواز باہر آ گئی، بس اس کی وجہ سے پھر ادھم مچ گیا۔ این ممکن ہے انہوں نے جان بوجھ کے خود تھوڑا سا اونچا پڑھا ہو، لیکن وہ اونچا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پڑھ رہے ویسے سرگوشی میں تھے، لیکن وہ آواز باہر آئی، اور جو فرقہ باز ہوتے ہیں ان کے تو کان فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد دو طبقات بن گئے، ایک وہ گروہ تھا جو ان کے حق میں بول پڑا، لیکن وہ بولا بھی فرقہ واریت کے انڈر کہ جی یہ جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے انہوں نے، یہ ہمارے نزدیک بھی جائز ہے، لیکن ثنا کے طور پر، قرآن کے طور پر نہیں، کیونکہ ہم نے تو ہر وہ بات کرنی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اپوزٹ ہو۔ تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھی جائے؟ تو وہ ثنا کے طور پر، تعریفی کلمات کے طور پر پڑھی ہے۔ کچھ نے کہا جی وہ دعا کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے، بھئی دعا کے طور پہ پڑھی جائے گی تو پھر تو تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جائے گی، وہ تو پہلی تکبیر کے بعد پڑھ رہے تھے۔ اور جو صحیح سچے کٹر ٹھیٹھ حنفی، جس طرح وہ ہمارے مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں، وہ تھے نا، وہ بالکل انہوں نے دلیری سے کہا کہ یہ کہاں کا شیخ الاسلام ہے، اس کو نہیں پتا 1400 سال سے ہمارا جو ایک مذہب چلتا آ رہا ہے اس کے خلاف اس نے ایک ایکٹیویٹی پرفارم کر دی۔ سرکار 1400 سال نہیں، نا یہ 1100-1200 سال، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے۔ یہ اس زمانے کی آپ کی بنائی ہوئی فکر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کو ہم کوئی کنڈیم نہیں کرتے اس حوالے سے، ان کے پاس جتنے لمیٹڈ ریسورسز تھے انہوں نے بیسٹ پرفارم کیا۔ ان کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے، ایون صحابہ کے اقوال کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو۔ حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی، جنہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں 12ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، صرف عجم میں نہیں عرب کے لوگ بھی انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کتاب کی وجہ سے۔ وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، لیکن ہمارے درس نظامی کے کورس کے اندر اس کے نوٹس پڑھائے جاتے ہیں۔ میں بلیو ایریا کی مسجد میں آج سے آلموسٹ 14 سال پرانی میں بات کر رہا ہوں، دیوبندیوں کی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں مفتی صاحب سے ایک ڈسکشن شروع ہوئی، تو میں نے انہیں کہا کہ حجت اللہ البالغہ میں تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے تقلید کو اس امت کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ بتایا، اور انہوں نے تو کنڈیم کیا ہے اندھی تقلید کو۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے دلائل کے اندر اندر آپ نے کسی کی بات ماننی ہے، اور انہوں نے تو ائمہ اربعہ کے اقوال نقل کیے ہیں۔ وہ بندہ انکاری ہو گیا، وہ کہتا ہے میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا آپ نے پڑھی نہیں ہوگی، آپ نے صرف نوٹس پڑھے ہوں گے، لے کے ہیں حجت اللہ البالغہ میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں۔ خیر وہ اٹھے نہیں پھر وہاں سے لینے کے لیے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ کام ہمارے بڑوں نے ڈالا ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک چیپٹر اس میں یہ بھی باندھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فقہ حنفی کو اور فقہ مالکیہ کو دقت نظر سے پڑھنا شروع کیا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس کے اندر تو کئی ایک چیزیں ہیں جو صراحتاً مرفوع احادیث کے خلاف ہیں۔ پھر انہوں نے اس کی کھوج لگائی کہ یہ ٹوٹی کمند کہاں، تو انہیں اندازہ ہوا کہ امام مالک اور امام حنیفہ ان کے اندر ایک کمزوری تھی کہ وہ تابعین کے اقوال سے بھی حجت پکڑتے تھے۔ یہ کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے جسے کوئی کمزوری کہا جائے، لیکن جب صحیح احادیث آ جائے تو پھر تو تابعین کے وہ قیاس یا ان کے کیے ہوئے اجتہاد تو قبول نہیں کیے جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے اس کی ریمیڈی کی۔ اسی لیے آپ کو فقہ شافعیہ میں اور فقہ حنبلیہ کے اندر بہت کم کمزوریاں نظر آئیں گی،
اور اس کو ایپیکس پہ پہنچایا امام بخاری اور امام مسلم نے. انہوں نے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑا, سب سے اختلاف کیا. اور اسی وجہ سے شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس میں یہ بھی سجیسٹ کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ اب جب کہ ہمارے پاس احادیث کا خزانہ آ چکا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم ان سارے فقہاء کرام کی تعلیمات کو جوڑ کر احادیث کی روشنی میں دیکھیں اور ایک نئی فقہ مرتب کریں, جس میں جو مسئلے امام حنیفہ کے درست ہیں وہ لے لیے جائیں, جو امام شافعی کے درست ہیں وہ لے لیے جائیں. سرکار یہی بات تو ہم کر رہے ہیں, اور شاہ ولی اللہ دہلوی لکھ کے گئے ہیں. لیکن سرکار شاہ ولی اللہ وائرل نہیں ہوئے تھے نا, انجینئر صاحب وائرل ہو گئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک سیکیورٹی گارڈ بھی انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا ہے, ایک جنرل بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے, ایک سپریم کورٹ کا جج بھی دیکھ رہا ہے, ایک ریڑی مان بھی دیکھ رہا ہے, ایک ڈاکٹر بھی دیکھ رہا ہے, ایک انجینئر بھی دیکھ رہا ہے. اور وہ مولوی جو کہ قرآن و سنت کے دشمن ہیں وہ نہیں دیکھ رہے یا چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں, لیکن ان کے بچے ضرور دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم ان کی بیٹھکوں میں ان کی اجازت کے بغیر یوٹیوب کے ذریعے موبائلوں میں داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو اب اس وجہ سے زیادہ فتنہ کھڑا ہو گیا, یعنی وہ پنجابی والا فتنہ نہیں, عربی والا آزمائش. تو یہ ان لوگوں کی حالت ہے. یہ یعنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ فقہ حنفی بھی صحیح ہے اور مفتی صاحب بھی صحیح ہیں, اور جو کٹر ٹھیٹ سچے حنفی ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں مفتی صاحب کی ایسی کی تیسی. تو میں سب سے پہلے سلام انہی حنفیوں کو پیش کروں گا جنہوں نے مفتی صاحب کو گالیاں نکالی ہیں کہ آپ واقعی سچے حنفی ہو, کیونکہ حنفیت کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن و سنت اور اجماع کو پیچھے رکھ کے اپنے بابوں کے جو خیالات ہیں, ان کے نظریات ہیں, انہیں آگے لے کے آنا ہے. تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ واقعی ایک نمبر ہیں. اور جو دوسرے مفتی صاحب کا دفاع کر رہے ہیں, میں انہیں دعوت توبہ پیش کرتا ہوں کہ یا تو وہ اپنی اس فقہ کو چھوڑیں, یہ دو کشتیوں کے مسافر نہ بنے کہ بیک وقت دونوں چیزوں کو پیرلل میں آپ لے کے چل رہے ہیں. مان لے کے غلطی ہوئی ہے. ویسے تو بڑے فخریہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ائمہ کرام کے اقوال ہیں کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو, دیکھو ہم اندھی تقلید نہیں کرتے, اور فخریہ یہ بات بتاتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی کوئی ایک بات انہیں بتا کے بتائیں اور دیکھیں ان کے چہرے بتائیں گے کہ ان کے اوپر کیسی ناگواری آئے گی. قرآن و سنت کی دشمنی ان کی گھٹی کے اندر آ چکی ہوئی ہے. یعنی یہ کوئی جان بوجھ کے نہیں ہے, انجانے میں. شیطان بھی ظاہر ہے اسی طریقے سے داخل ہوا ہے. اب وہ ان کے اندر حمیت, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں اور جوگیوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر. اب اس آیت مبارکہ کی شرح میں ایک حدیث ہے, اس کی صحت پہ اختلاف ہے, لیکن شیخ البانی اس کو حسن درجے میں مانتے ہیں. جامعہ ترمذی میں ہے, مسند احمد کے اندر موجود ہے, اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی تقلید کے رد میں اس حدیث کو حجت اللہ البالغہ میں نقل کیا کہ حاتم تائی جو تھے مشہور عرب کے ایک سخی, ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے, عدی ابن حاتم. وہ نبی اسلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے, میں چاہ رہا ہوں میں آپ سے اس کا فہم سمجھ لوں. یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 31, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے مقابلے پر اپنے مولویوں کو, صوفیوں کو, جوگیوں کو, بزرگوں کو, بزرگان دین کو, علماء کرائم کو, علماء کرام کو, کرائم انگلش والا علماء سو کے لیے وہ بھی درست ہے اپنی جگہ, یہ جو رب مان لیا ہوا تھا. تو ہم تو خود عیسائی رہے, ہم نے تو کبھی عبادت نہیں کی اپنے علماء کی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور صوفیوں, رہبان, ان جوگیوں کے کہنے کے اوپر اللہ کی طرف سے جو چیز حلال تھی ان کے کہنے پہ اسے حرام, اور جو اللہ نے حرام کی تھی ان کے کہنے پہ اسے حلال نہیں مان لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. تو فرمایا یہی تو رب بنانا ہے, کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین اللہ ہے, وہ ڈیسائیڈ کرے گا. یہ رب ماننا ہے ان کو. نہیں جی, نبی علیہ السلام نے آپ کا ایک مسئلہ حل کر دیا. جو میرے اوپر بڑی تہمت لگاتے ہیں نا, یہ کہتا ہے جی وہ ڈائریکٹ دیکھیں کہ قرآن و سنت میں کیا ہے, بزرگان دین سے اور علماء سے پوچھ کے نہ چلیں. تو نبی علیہ السلام نے تو کہا کہ یہ جو پوچھ کے چل رہے ہو نا, دیکھ لو کہ یہ جو پوچھ کے چل رہے ہو وہ صحیح بات بتا رہے ہیں یا اللہ کی وحی کے خلاف بتا رہے ہیں. تبھی کہا نا کہ تم اپنے علماء کی باتوں کو اللہ کی شریعت کے خلاف مان لیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے نے دیکھنا ہے کہ یہ مولوی کوڑ پہ مار رہا ہے یا سچ پہ کہندا ہے. یہی مطلب ہوا نا.
وہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ جی ہم تو ناقص العقل ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ، یہ تو علماء کا کام ہے نا۔ تو دیکھ لیں، اس سے یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے۔ اور ڈگری ان کی، اس کی اوقات یہ ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کو جاہل کہتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کے علماء کو جاہل کہتے ہیں، سنی شیعہ کے، شیعہ سنی کے، یہ ٹوٹل اوقات ہے ان کی ڈگریوں کی۔ اور ہماری ڈگری صحیح بخاری میں بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو۔ یہ نبی علیہ السلام نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے۔ خیر یہ ایک ٹاپک الگ سے ہے، میں اس طرف واپس آتا ہوں۔ جو تقی عثمانی صاحب نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی، تو یہ انہوں نے کوئی خلاف سنت کام نہیں کیا، صحیح طریقہ یہی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھی اور تھوڑی بلند آواز سے پڑھی۔ سنن نسائی میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ انہوں نے جہرن پڑھی، اور بعد میں انہوں نے جو مقتدی تھے انہیں بتایا کہ یہ میں نے اس لیے بلند آواز سے پڑھی ہے تاکہ تمہیں میں بتاؤں کہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یہ سنت وہ نہیں جو یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے کہ رفع دین سنت ہے کہ فرض ہے، نہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ والی چلاکیاں نہیں ہوتی تھیں جو یہ کرتے ہیں۔ سنت یعنی رسول اللہ کا طریقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فجر کی نماز پڑھنا بھی سنت ہے، ظہر کے 4 فرض پڑھنا بھی سنت ہے۔ سنت مانا طریقوں۔ تو اور سنن نسائی میں موجود ہے، ساتھ ایک سورت بھی ملائی انہوں نے، اور پھر آڈینس سے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب میں حنفیوں سے یہ پوچھوں گا کہ اللہ کے بندو، تم لوگ تو کہتے تھے کوئی صحیح حدیث مل جائے تو وہی ہمارا مذہب ہے، اب تو حدیث مل گئی نا، اب تمہارے اجتہاد کہاں گئے؟ انہیں پھینکو اب ردی کی ٹوکری میں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے جو جسٹس بنائے تھے نا، قاضی شرح، انہیں خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو، سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں دیکھنا، اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو رسول اللہ کی سنت میں دیکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجماع امت میں دیکھنا کہ امت کیا معاملات لے کر اجماعی طور پر چل رہی ہے۔ پوری امت، صرف فقہ حنفی فقہ شافعی نہیں، پوری امت۔ اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کر لینا، اور نہ کرو تو بہتر ہے، انٹینڈڈ ہی مسئلوں کو چھوڑ دو، نہ زیادہ سینگ پھنسانے کی کوشش کرنا۔ تو اس میں اہل سنت کا منہج پتہ چل گیا، قرآن، سنت، اور اس کے بعد اجماع اور پھر اجتہاد۔ جب تک قرآن و سنت میں کوئی چیز موجود ہے تو آپ کو نیچے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹاپ پرائرٹی تو قرآن و سنت ہے۔ اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ سنت ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں، علماء عرب بھی پڑھتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے یہ اپنی نشانی بنائی ہوئی تھی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے میں 4 تکبیرات کہا کرتے تھے، اور ایک حدیث صحیح مسلم کی ہے جس میں ہے کہ نبی علیہ السلام جنازے میں 5 تکبیرات بھی کہا کرتے تھے، یعنی یہ دونوں عمل ثابت ہیں، 4 تکبیرات بھی اور 5 بھی۔ ہمارے جو استاد تھے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی، ان کے جنازے میں 5 تکبیرات ہوئی تھی، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے میں 5 تکبیرات ہونی چاہیے، یہ سنت بھی زندہ ہو۔ اہل تشیع تو 5 تکبیرات ہی کہتے ہیں، اہل سنت کے ہاں عموماً 4 تکبیرات ہی کہی جاتی ہیں۔ ہاں اہل حدیث حضرات کو چونکہ سنت کا پتہ ہے تو وہ 5 پہ بھی عمل کرتے ہیں، 4 پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ اور اس میں آپ نے پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ اور ساتھ ایک سورت ملانی ہے۔ ثنا پڑھنا کوئی ثابت نہیں ہے، اور جو ان کی ثنا ہے نا وجل ثناؤ کا، وہ تو ویسے ہی کوئی نہیں ثابت۔ ویسے نماز میں ہے ثنا، جامعہ ترمذی کے اندر ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، عام نمازوں کے لیے۔ جنازہ میں سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورت ملانا ہے، دوسری تکبیر کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، ان کا بنایا ہوا درود شریف نہیں جو بخاری مسلم میں ہے، درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور تیسری تکبیر کے بعد آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ دعائیں کافی ساری آئی ہیں،
ایک تو مشہور دعا ہے جو جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، مشکات میں موجود ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا. یہ پوری دعا عام مسلمانوں نے یہی والی یاد کی ہوئی ہے. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، وہ صحابی، بڑی رکت انگیز حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے جنازہ پڑھا تو آپ نے میت کے لیے دعائیں فرمائی، اور ظاہر تھوڑی بلند آواز سے کی، تو صحابہ کرام نے وہ یاد کر لی دعائیں. وہ تو کمال کے الفاظ ہیں. نبی علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اسے بخش دے، اس کی مہمان نوازی فرما، اے اللہ اسے اپنے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما، اسے اس کی بیوی سے اچھی بیوی عطا فرما. بڑی رکت انگیز دعا ہے صحیح مسلم کے اندر. وہ ہم انشاءاللہ یہ ساری احادیث ڈسپلے کر دیں گے. وہ صحابی کہتے ہیں جب وہ میں نے دعائیں سنی نا تو میں نے تمنا کی کہ کاش آج اس میت کی جگہ میری میت رکھی ہوتی اور اللہ کے نبی مجھ پہ یہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو تیسری تکبیر کے بعد آپ نے وہ دعائیں پڑھنی ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے. اگر 5 تکبیرات ہوں گی تو پھر چوتھی کے بعد بھی دعائیں مانگنی ہوگی، اور 5ویں تکبیر کے بعد پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے. اور سلام دائیں طرف پھیرنا سنت ہے. عرب سارے ملکوں میں دائیں طرف پھیرا جاتا ہے. یہاں پہ اہل حدیث تھوڑا سا وہ حنفیوں سے ڈرے ہوئے تھے، اب کچھ ان کو عقل آئی ہے، انہوں نے ایک طرف شروع کیا، ادروائز میجورٹی ابھی بھی 2 طرف پھیرتی ہے. سنن کبریٰ البیہقی میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں. 2 طرف سلام پھیرنے والی حدیث جو ہے اس میں تدلیس کا بھی ایشو ہے، ضعیف راوی بھی ہے، اور بھی ایشو ہے. اور جو ایک طرف سلام پھیرنے والی حدیث ہے وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ابراہیم نخعی کا قول ہے جس کے اوپر پوری فقہ حنفی کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ جو ہیں وہ ان کے پوتا شاگرد ہیں، ان کی مسند پہ آ کے بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں سجدہ سہو میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی. اچھا، وہ پہلی بات پہ تو حنفی عمل کر رہے ہیں. سجدہ سہو کے تو 5 طریقے ثابت ہیں، جس طریقے سے حنفی کرتے ہیں وہ بھی ثابت ہے، تابعین سے، ہم اسے غلط نہیں کہتے. لیکن جہاں سے وہ لے رہے ہیں اس میں موجود ہے کہ سہو میں ایک سلام ہے، یعنی تشہد پڑھنے کے بعد ایک سلام پھیرنا ہے آپ نے، اور پھر 2 سجدے کرنے ہیں. جو بعد میں آپ 2 سلام پھیرتے ہیں وہ تو نماز مکمل کرنے کے ہوتے ہیں. اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے. اچھا، آدھی انہوں نے بات لی ہوئی ہے کہ وہ سجدہ سہو اس طریقے پہ کرتے ہیں لیکن نماز جنازہ میں 2 طرف سلام پھیرتے ہیں. تو پوری آپ روایت لیں. اگر کوئی 2 طرف بھی پھیر لیتا ہے ہم اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے، تابعین سے ثابت ہے. البتہ نبی علیہ السلام کا جو سنت طریقہ ہے وہ دائیں طرف ایک طرف سلام پھیرنا ہے. یعنی یہ عام نماز اور نماز جنازہ میں جو فرق ہے ان میں سے ایک فرق یہ بھی ہے. عرب ملکوں میں، سعودی عرب میں، آپ میں سے اکثر لوگ حج عمرے کے لیے بھی گئے ہوں گے، ہر نماز کے بعد وہاں پہ جنازے ہوتے ہیں اجتماعی، اور ایک طرف ہی سلام پھیرتے ہیں اور سرن پڑھاتے ہیں. نبی علیہ السلام سے جہرن بھی نماز جنازہ ثابت ہے، لیکن آپ کا جو عمومی عمل ہے وہ سرن ہی ہے. سنن نسائی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سرن نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے، جس طرح زور اور اثر کی نماز پڑھائی جاتی ہے نا اس طرح. لیکن آپ جہرن بھی بعض اوقات پڑھاتے تھے. وہ تعلیم کے طور پہ بھی ہوتا تھا اور جواز کے طور پر بھی، دونوں طریقے سے ثابت ہے. جس طرح اہل حدیث تو عموماً ایک طریقے کو فالو کرتے ہیں، حنفی بھی خاص ایک ہی طریقے کو فالو کرتے ہیں. دونوں طریقے درست ہیں. اہل حدیث کے پیچھے آپ جنازہ پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے آپ جنازہ پڑھ کے نکلیں. اور دیوبندی اور بریلوی علماء جنازہ ان کا ہوتا ہے تقریباً 40 سیکنڈ کا، اور اس کے بعد 5 منٹ کی دعا ہو رہی ہوتی ہے. بریلوی دعا کرواتے ہیں، دیوبندی اعلانات کرتے رہتے ہیں کہ جی 3 دن بعد یہ ہوگا اور 5ویں دن یہ ہوگا اور فلاں چیز یہ ہوگی. حالانکہ سنت یہ ہے کہ آپ نے جنازے کے بعد دعا نہیں کرنی بلکہ میت کو قبرستان لے کے جانا ہے. اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ دفنانے کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرنی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اسے آزمایا جائے گا، اس سے سوالات پوچھے جائیں گے، تم اپنے بھائی کی قبر کے سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو. وہاں پہ سنت ہے. اور وہ صحیح مسلم میں حضرت عمر بن عاص کی وہ رکت انگیز حدیث بھی موجود ہے جس میں انہوں نے اینڈ پہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور اللہ کے آئے ہوئے مہمانوں کو
جوابات دے سکوں. یعنی 2-2.5 گھنٹے قبر پہ بیٹھنا دفنانے کے بعد، یہ بھی سنت ہے. ظاہر سنت صحابہ کرام سے کوئی چیز ثابت ہو جائے گی تو وہ سنت اور دین کی کیٹیگری میں فال کرے گی، تو وہ دعا وہاں پہ آپ نے جا کے کرنی ہے. تو یہ نماز جنازہ کے بارے میں عموماً کہ یہ ایک متس مشہور ہے، اس لیے میں نے اس کو کلیئر کر دیا. اسی طریقے سے حنفیوں میں آپ دیکھیں گے وہ انہوں نے ایک چیز پکی پکڑی ہوئی ہے کہ نماز جنازہ صرف جنازہ گاہ میں ہوگا یا گراؤنڈ میں ہوگا، مسجد میں نہیں وہ پڑھنے دیتے. ایون کئی مسجدیں ہیں نا تو مسجد کے باہر وہ میت رکھ کے نا نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجد کے اندر نہیں پڑھتے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمومی سنت اور افضل عمل یہی ہے کہ آپ نے جنازہ گاہ یا عیدگاہ میں پڑھنی ہے نماز جنازہ، بخاری مسلم میں احادیث ہے. لیکن سرکار مسلم شریف میں یہ ایک حدیث موجود ہے کہ سعد ابن ابی وقاص جب فوت ہوئے، فاتح ایران المتوفا 56 ہجری، جو قادسیہ میں حضرت عمر نے جنہیں امیر لشکر بنا کے بھیجا تھا، اور یہ آخر میں فوت ہونے والے بدری اصحاب میں سے ہیں. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوت ہوئے، ان کے بعد دنیا میں کوئی بدری صحابی زندہ نہ رہا. بہرحال جب وہ فوت ہوئے تو سیدہ عائشہ نے صحابہ کرام سے کہا کہ سعد کی میت لا کے میرے حجرے کے باہر رکھو. اب حجرہ ایڈجسنٹ تھا مسجد نبوی شریف کے، تو میت مسجد میں رکھنی پڑ رہی تھی، اور اما عائشہ نے کہا کہ میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے تو یہاں لا کے اسے رکھو میت کو. تو بعض لوگوں نے اسے معیوب سمجھا، تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، نبی علیہ السلام اسی مسجد میں نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے، آپ نے بدری اصحاب کا نماز جنازہ اس کے اندر پڑھا ہے، اور تم میں بعض لوگ اسے معیوب سمجھ رہے ہیں. اچھا، اس حدیث سے 2 رزلٹ نکلے. ایک تو یہ کہ عورت بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے. عموماً جو یہ عورتوں کی ممانعت کی جاتی ہے نا، وہ بے صبری کی وجہ سے نماز جنازہ کے ساتھ نہیں وہ جائیں گی لیکن جنازہ پڑھ سکتی ہیں. عرب میں تو پڑھتی ہیں جیسا نماز پڑھتی ہیں مسجد میں. اور دوسرا یہ بھی ثابت ہوا کہ مسجد میں بھی نماز جنازہ درست بلکہ سنت ہے. اور تیسری ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ جو کیڑے نکالنے والے ہیں نا اور قرآن و سنت کو کم فہمی کی وجہ سے اگنور کرنے والے ہیں، وہ اس زمانے میں بھی موجود تھے. ظاہر ہے وہ بریلوی دیوبندی تو نہیں تھے نا جو مخالفت کر رہے تھے. ہاں، ظاہر ہے نیو مسلم ہوں گے، انہیں ان چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوگا، اور اما عائشہ نے ان کی سلام اللہ علیہ اصلاح فرمائی. تو یہ ساری چیزیں بھی ساتھ میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ جو متس مشہور ہوئی ہیں نا عجیب و غریب قسم کی عوام الناس کے اندر، وہ آپ کو کلیئر ہو کہ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات بالکل اس حوالے سے واضح ہیں کہ آپ نے سنت طریقے پہ کس طریقے سے نماز جنازہ کو ادا کرنا ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی، اور عبداللہ ابن عمر سے بھی آتا ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، المصنف عبد الرزاق کے اندر، کہ وہ ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین بھی کرتے تھے. یعنی آپ نے جتنی تکبیرات کہنی ہے نا تو اللہ اکبر کے ساتھ آپ نے ہاتھوں کو بھی بلند کرنا ہے. نماز جنازہ ہو، نماز عیدین ہو، قیام کی حالت میں جب بھی تکبیر کہی جائے گی نا تو آپ نے رفع الیدین کرنا ہے. یہ اصولی حدیث سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع سے پہلے جب بھی تکبیر کہتے تھے نا تو رفع الیدین کرتے تھے. کوئی بھی تکبیر ہوتی تھی، چاہے وہ عیدین کی ہو، چاہے وہ جنازہ کی ہو، ایون وطر کی دعا سے پہلے بھی اگر آپ تکبیر کہیں تو آپ رفع الیدین کریں اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں. تو یہ سنت ہے. اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ نے ہاتھ باندھ کے نماز جنازہ پڑھنا یا ہاتھ کھول کے. وہ عام نماز میں بھی دونوں طریقے سے سنت ہے. میری اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی فقہ حنفی والوں کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ذرا اپنے بابا جی جنہیں سارے ہی بابا مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی، ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ پڑھ کے تو دیکھیں. انہوں نے تقلید کے بارے میں جو طبیعت آپ لوگوں کی صاف کی ہوئی ہے نا، انہوں نے کہا کہ امت کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ اندھی تقلید ہے. ہاں، انہوں نے کہا کہ واجب ہے لوگوں کے اوپر کہ جب انہیں سنت پہنچ جائے تو وہ سنت کے مطابق عمل کریں، اپنے امام کے اقوال کو چھوڑ دیں. اور انہوں نے اس میں لکھا ہے جو بخاری اور مسلم سے بغض رکھے وہ سنیت سے خارج ہے. اور اس پہ اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد احادیث قطعی الصحت ہے. ان سے بغض رکھنے والا بدعتی ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا. تو مجھے بتائیں کون بغض رکھ رہا ہے؟ عزتیں اویل کر رہے ہیں قرآن و سنت کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کر رہے ہیں قرآن و سنت کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کر رہے ہیں مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے، اور پھینکتے کہاں ہیں دیوبند اور بریلی میں جا کے.
اور جو شخص انہیں کہتا ہے کہ بھائی ان بابوں سے دستبردار ہو, اپنی نسبت اس کے ساتھ مضبوط کرو جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو یہ کہتے ہیں کوئی نیا فرقہ لے کے آ گیا. نیا نہیں لے کے آیا سرکار, یہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو وحی کے ذریعے آئی ہیں, بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کے بزرگوں نے تعلیم فرمائی ہیں. تو دیکھیں سرکار پھر اللہ نے تو اڑے بلا کیڑی چھڑی ہے. ہاں جڈی گمراہی سی نا اڈی وڈی بلا چھڑ دیتی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں تو وہ آپ یہ دیکھیں, یہ جب کبھی گمراہی بڑے لیول کی آتی ہے نا تو اس کے آگے پھر ہرڈل اور رکاوٹ, اور اسے ختم کرنے کے لیے اسی لیول کی بڑی آواز پھر بلند ہوتی ہے. اور یہ یقین کریں کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ مجھے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لا کے تو اس پلیٹ فارم پہ اتنی دلیری کے ساتھ کھڑا کر دیا. یہ انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ حالات و واقعات فیوریبل کرتا ہے. ظاہر ہے کہ ابھی اس وقت جو ہم باتیں کر رہے ہیں, آج سے 15-20 سال پہلے تو تصور ہی نہیں تھا, ملک کے حالات ہی ایسے نہیں تھے. ہر چیز فیوریبل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی تائید شامل ہوتی ہے, تو پھر یہ معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں. تو ہم ان کو بار بار یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر جائیں, اپنی اصلاح کریں. اور جو آپ فخریہ بتاتے ہیں کہ ہم اندھے مقلد نہیں ہیں, اور کئی جگہ پہ واقعی آپ لوگوں نے اپ رائٹ ہونے کا ثبوت دیا ہے. مثلا فقہ حنفی کے 3 بڑے مسائل ایسے ہیں جو جس سے وہ خود رجوع کر چکے ہیں. نمبر 1, مدینے کو حرم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانتے تھے, فقہ حنفی والے مانتے ہیں. بخاری مسلم میں 50 سے زیادہ احادیث ہیں کہ مدینہ حرم ہے. نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ, ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا تھا, میں مدینے کو حرم بناتا ہوں. اے اللہ مدینے کے مد میں برکت عطا فرما, اس کے سا میں برکت عطا فرما. یہ میئرمنٹس کے انسٹرومنٹس تھے جس طرح کلو گرام اور لیٹرز ہیں. اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں مکے کی طرح کر دے, بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے. کتنی دعائیں آپ نے فرمائی. تو آج بریلوی دیوبندی حنفی جو ہیں وہ مدینے کو حرم مانتے ہیں. دوسرا, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شوال کے 6 روزوں کو بدعت سمجھتے تھے. ایون امام مالک جو مدینہ شریف میں رہتے ہیں, وہ الموطا امام مالک میں لکھ رہے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو شوال کے 6 روزے رکھتے ہوئے نہیں پایا, حالانکہ اب سب رکھ رہے ہیں. بخاری کو چھوڑ کے باقی جو 5 کتابیں اہل سنت کی, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے وہ ایسا ہے جیسا کہ پورے سال کے روزے اس نے رکھے, اور پوری زندگی رکھتا رہے تو پوری زندگی کے روزے. اس میں آپ کی مرضی ہے کہ وہ پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ لیں. یہ نہیں ہے کہ ایک فوراً بعد رکھ لیں یا 7 ہی شروع کر دیں, جب آپ کا دل کرے آپ نے اس ایک مہینے میں وہ 6 روزے پورے کرنے ہیں. تو حنفیوں نے یہ ان کا مسئلہ چھوڑ دیا. امام حنیفہ جو ہے عقیقے کو زمانے جاہلیت کی رسم مانتے تھے, جبکہ بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کی طرف سے عقیقہ کرو. ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 کرو. بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے بس خون بہاؤ. خون بہانا ہے نہیں, پوری جان دینی ہے آپ نے, یہ گائے میں اسے نہیں ڈالنے, بکرا یا بکری. تو یہ 3 مسئلے ایسے ہیں جو چھوڑ دیے انہوں نے. باقی جو کسی کو وہم آ جاتا ہے نا, یار وہ اتنے بڑے بزرگ سے کیسے بات چھپی رہے گی, اور چھڑ دو, ان سے بڑے بڑے بزرگوں سے باتیں چھپی رہ گئی ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضرت عمر امیر المومنین ہے, ان کے دور کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسان ابن ثابت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت حسان جو ہیں وہ انہیں نعتیہ اشعار سنا رہے ہیں. حضرت عمر وہاں سے گزرے, کہا کچھ نہیں, صرف دیکھا, اور ان کا عمر اس طرح نہ دیکھ میری طرف, تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا, میں اسے بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا. حضرت عمر کا اتنا روب ہے, اور دیکھیں حضور کے سٹوڈنٹس کتنے دلیر ہیں. یعنی یہ وہی ہے, یہ شاعری کوئی نہیں, ہاں یہ وہی ہے. ہاں تو حضرت عمر نے کہا کہ اپنا گواہ لے کے آؤ. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نہ صرف حضرت حسان سے نعتیہ اشعار سنتے تھے بلکہ دعا فرمایا کرتے تھے, اے اللہ حسان کی مدد فرما روح قدس کے ذریعے, جس طرح تو نے
ईसा इब्ने मरियम की मदद फरमाई थी, वो अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस। तो हजरत उमर वहां से चले गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। उन्हें पता था कि ये उसी सूरत में है जब कुरान और सुन्नत के अंडर हो, जहां की मुझसे मिस हैंडलिंग होगी तो मैं रुजू करूंगा। दूसरा, इससे यह रिजल्ट निकला कि बड़े से बड़े शख्स से भी हदीस छुपी हो सकती है। हजरत उमर से बड़ा कौन था? तो अगर हजरत उमर को हदीस नहीं पता थी तो इमाम हनीफा को अगर कोई हदीस नहीं पहुंची तो इसमें कौन सा मसला है? और तीसरा, हजरत अबू हुरैरा को हुज्जत मानते थे हजरत उमर, लिहाजा वो जो उनके बारे में प्रोपेगेंडा होता है कि वो उनकी हदीसें कबूल नहीं करते थे, ये बिल्कुल गलत बात है। वैसे अलग से इस पे मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। एक और मिसाल, वो भी बुखारी मुस्लिम दोनों में। हजरत अबू हुरैरा नबी इस्लाम की वफात के बाद 30 साल तक यह फतवा देते थे कि जिस शख्स के ऊपर गुस्ल फर्ज हो वो रोजा नहीं रख सकता। 30 साल मैंने कैलकुलेट किए, क्योंकि उस वक्त मदीने का गवर्नर मरवान बिन हकम था, और मरवान बिन हकम हजरत मुआविया के दौर में रदी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर मदीना बना। हजरत आयशा तक जब बात पहुंची तो उन्होंने फरमाया कि नबी इस्लाम तो जुनबी होते थे और फजर का वक्त दाखिल होने के बाद गुस्ल उतारा करते थे और रोजा रख लिया करते थे। जब हजरत अबू हुरैरा तक ये बात पहुंची तो उन्होंने अपने फतवे से रुजू कर लिया। यार, अगर हजरत अबू हुरैरा जो सबसे ज्यादा हदीस रवायत करने वाले हैं उनसे कोई हदीस छुपी रह गई है, सरकार तो आड़े बाबे तो शाही कोई नहीं। देखो कैसा यूनिवर्सल जुमला आपको दिया है। अबू हुरैरा जैसा है ही कोई नहीं, तेरा बाबा तो शाही कोई नहीं। उनसे भी तो रह गई ना, एक बात ओवरलुक होगी। इस तरह की कई एक मिसालें मैंने मसला 197 रिकॉर्ड करवा दिया, जिसे शौक है ना, मसला 197, इमामों की, 4 इमामों की तकलीद और इमामों की गुस्ताखी का इल्जाम। भाई, इमामों की गुस्ताखी तो आप लोग कर रहे हैं। इमामों ने कब कहा है कि आप उन्हें अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पे पूजना शुरू कर दें? उन्हें तो अपनी आखिरत की फिक्र थी, उन्होंने कब इस तरह की तालीमात दी हैं? ये आप लोगों ने उनके साथ गलत चीजें मंसूब कर दी हैं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मौला अली इसके रावी हैं। वो कहते हैं कि एक अंसारी को नबी इस्लाम ने अमीर बना के भेजा, कुछ सहाबा को एक मुहिम पर रवाना किया, और उस अमीर को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को कहा कि एक आग का अलाव जलाओ। और जब खूब भड़क गया तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा अमीर हूं, मेरी इताअत रसूलुल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह की इताअत अल्लाह की इताअत है, और मेरी नाफरमानी रसूलुल्लाह की नाफरमानी और रसूलुल्लाह की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि इस आग में कूदो। तो वो हनफी होते तो शायद कूद ही जाते हैं, वैसे ना भी नहीं कूदना, एक गाली कर दें तकलीद दी। तो उन्होंने कहा कि हम आग से बचने ही के लिए तो रसूलुल्लाह के दामने करम में आए थे, तू फिर हमें आग में फेंक रहा है। तू हमारा अमीर है लेकिन तेरी ये बात नहीं मानेंगे। वापसी पे जब नबी इस्लाम की खिदमत में यह मुकदमा पेश हुआ तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, नबी इस्लाम ने फरमाया, अगर तुम उस आग में कूद जाते तो सीधा जहन्नम की आग में जाके निकलते। अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं है, मखलूक की इताअत सिर्फ मारूफ में है, मुनकर में नहीं है। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने एक जुर्रत दिखाई है। कई एक मामलात में पहले भी उन्होंने जुर्रत दिखाई है, यहां पे भी जो उन्होंने जुर्रत दिखाई है हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। और ज़ाहिर है एक बड़ा बंदा जब कोई काम करता है तो उसकी वजह से फिर एक चीज मौजूए बहस बन जाती है, लोगों के दिमागों की गिरा खुलना शुरू हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा जरिया था। और फिर आपको पता है कि हमें फुल टास मिले तो हम बाउंड्री से नहीं स्टेडियम से बाहर फेंकते हैं, ठीक है ना। तो और तुझे फुल टास मारो भावे यारकर मारो, मैं ओवर पिच बना लेनी है। हाँ, कोई शय आवे सही, क्योंकि ये एक मौका होता है आप लोगों तक बात पहुंचाने का। और आप देखें कितनी तब्दीली आ रही है, लोगों के असली चेहरे सामने आ रहे हैं। यानी वो एक मुफ्ती जिसके अक्सर स्कैंडल औरतों के साथ निकलते हैं, और मुल्तान का नाम लिए बगैर उसकी ऑडियो लीक्स हुई हैं जिसमें उसने कहा ये कहां का शेखुल इस्लाम है। उसने बड़े बड़े गंदे अल्फाज इनके बारे में इस्तेमाल किए हैं। तो मेरा ख्याल है ये बात हमारे स्टूडेंट्स को और बाकी उम्मत को बताने के लिए काफी है कि अगर एक फिरके का मुफ्ती आजम प्लेनेट अर्थ देवबंद मुफ्ती तकी उस्मानी एक मसले में फिका हनफी से जरा सा डेविएट करे
تو اس کے اپنے علماء اسے شیخ الاسلام سے نہیں اسلام سے ہی خارج کر دیتے ہیں. تو سرکار مجھے آپ کو کہاں سے انہوں نے قبول کرنا ہے؟ لہذا جہاں کہیں آپ کو کوئی وہم ہے نا کہ ان کے ساتھ کوئی مل بیٹھ کے کوئی بات ہو سکتی ہے، نا، ایک کہانی ختم. ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ان کے ساتھ اتنا ہی کمپرومائز کافی ہے کہ ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد الگ نہیں بناتے، انہی کی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، چندہ ان کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ان کے ساتھ اتنا کمپرومائز کافی ہے. باقی آپ کہیں کہ یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں کبھی بھی؟ ہاں، اکٹھے ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا فرقہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. ویسے تو کہتے ہیں نا جی اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ، گمراہ مر جاؤ. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اگر قادیانی ہو تو اپنا چھوڑو نہ کسی کو چھیڑ. نہیں ہوتے آئی گمراہ ہے سرکار. تو آپ کے بارے میں بھی تو یہی کہتے ہیں نا، اعلی حضرت کے قربان صدقے انہوں نے مسئلہ حل کر دیا. ورنہ تو میں آپ کو بتاتا کہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، آپ لوگوں نے ماننا ہی نہیں تھا. یہ کفر سے بھی آگے احکام شریعت میں اعلی حضرت فاضل بریلوی المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 ان کی ڈیتھ ہوئی. 101 سال ہو چکا ہے. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اعلی حضرت کا وہ 100 سالہ جشن اعلی حضرت بھی منایا ہے. انہوں نے احکام شریعت میں جو فتووں کی ان کی کتاب ہے، یہ ملفوظات شریف نہیں ہے، خود فتوے لکھے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو ذبیحہ ہے وہابیہ کا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا رکو ذرا صبر کرو ابھی بتاتا ہوں. انہوں نے کہا تو نے تو وہابیہ کا پوچھا، سن پھر دیکھ آج ہم ہر چیز کھول کھول کے تجھے بیان کریں گے. انہوں نے کہا کہ دیوبندی ہو، اہل حدیث وہابی ہو، رافضی شیعہ ہو، قادیانی ہو، نیچری ہو. نیچری وہ کہتے ہیں یہ جو سر سید احمد خان کے ماننے والے، جو نیچر میں بلیو کرنے والے، وہ ساروں کا ذکر کر. انہوں نے کہا یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار ہی رہے گا. یہ سب کے سب مرتد ہیں. مرتد کا مطلب کافر نہیں، اس سے اگلی بات کہ یہ واجب القتل ہیں. ویسے اعلیٰ حضرت سے مجھے اختلاف ہے، مرتد تب ہوتے ہیں جب یہ بریلوی چھوڑ کے ادھر آتے. مرتد کہاں سے ہوئے ہیں وہ؟ ان کا اپنا نظریہ ہے. اچھا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی اعلیٰ حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ، اہل حدیث، دیوبند، شیعہ اور قادیانیوں سے بہتر ہے. یہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی اتحاد امت کر لیں گے. بھائی بڑے نکال کے گئے ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے جو حسام الحرمین میں حرمین کی تلوار کے اندر انہوں نے تو لکھا ہے کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے علماء دیوبند کے. اور دیوبندیوں نے پھر اپنی روح راضی کی. المحند المفند میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو احمد بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. جس طرح کے شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے، یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں. 14ویں صدی کے مولویوں رضی اللہ عنہم تو ایک دوسرے کو نکالے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے ان کے اوپر 4 نہیں 5 تکبیریں پڑھیں، ایک مجلس میں انہیں 3 طلاقیں دے کے ان سے جان چھڑا لیں. یہ ان کی اصلاح ممکن نہیں سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات بتائیں اور ان لوگوں کو ایکسپوز کریں کہ یہ کس طریقے سے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور یہی کام ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین.